بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبدالرحمن خان اور آپ کو اے آر خان آفیشیل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا کی سیاست غزہ پیس بورڈ کی تشکیل اور گرین لینڈ پر امریکی قبضے کی خواہش کے گرد گھوم رہی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ آخر اب تک پاکستان غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کا فیصلہ کیوں نہیں کر سکا؟ کیا غزہ پیس بورڈ میں شمولیت سے انکار کی صورت میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو عہدہ چھوڑنا پڑ سکتا ہے؟ یورپی ممالک غزہ پیس بورڈ کی تشکیل کا بائیکاٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یورپی ممالک کے اصل تحفظات ہیں کیا؟ کیا گرین لینڈ کے معاملے پر یورپی یونین اور امریکہ کے درمیان کسی تیسری عالمی جنگ کا امکان ابھی موجود ہے؟ کیا غزہ پیس بورڈ کی تشکیل اقوام متحدہ کا نیم البدل ہو سکتی ہے؟ آج کے اس ویلاگ میں ان چند بنیادی نکات پر ہم بات کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس وقت دنیا میں دو ہی بڑے موضوعات ڈسکشن کا باعث بن رہے ہیں۔ پہلا موضوع غزہ پیس بورڈ کی تشکیل کا ہے اور دوسرا موضوع گرین لینڈ پر امریکی قبضے کی خواہش ہے۔ جہاں تک غزہ پیس بورڈ کا تعلق ہے تو پہلی آج کی جو سب سے انٹرسٹنگ خبر ہے کہ پہلا مسلمان ملک متحدہ عرب امارات ہے جس نے باقاعدہ طور پر غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے بعد مراکش کے بادشاہ کی جانب سے بھی شمولیت کا اعلان کیا گیا ہے، مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان، سعودی عرب، ترکی، مصر اور اس طرح کے وہ تمام بڑے، قطر، وہ تمام ملک جو کہ اس پورے غزہ پیس پروسیس کو لیجیٹیمیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، سیز فائر کرانے میں بہت آگے تھے، مگر اب وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہے۔ جب سے امریکی صدر کی جانب سے ان تمام دیگر عرب ممالک کو، مسلمان ممالک کو دعوت دی گئی ہے، یہ ممالک ہچکچاہٹ کا شکار ہیں۔ یہ ممالک اب تک فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کیا ان کو غزہ پیس بورڈ کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے، یا ان کا رول غزہ پیس بورڈ میں کیا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان نے بظاہر تو بڑا فخر کا اظہار کیا، بڑے شادیانے بجائے کہ پاکستان میں، مگر پھر اچانک ایک خاموشی ہے، ایک سناٹا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کو بتانے سے قاصر ہے کہ آخر اگر ہم نے غزہ پیس بورڈ کا حصہ بننا ہے تو کن شرائط پر بننا ہے، اور اگر ہم نے انکار کرنا ہے تو اس انکار کی قیمت کیا ہو سکتی ہے۔ ایک طرف ہم امریکہ کے لاڈلے بھی بننا چاہتے ہیں، مگر دوسری جانب ہم امریکہ کا بوجھ بھی اٹھانے سے قاصر ہیں۔ پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج غزہ پیس بورڈ میں شمولیت نہیں ہے۔ شمولیت کے بعد انٹرنیشنل اسٹیبلٹی فورس میں پاکستان کی فوج کو بھیجنے کا فیصلہ، یہ اس وقت ایک بہت بڑا گلے کی ہڈی بن چکا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ اگر وہ غزہ میں فوج بھیجتے ہیں تو اس کا امپیکٹ پوری دنیا میں، امت مسلمہ میں اور اٹسیلف پاکستان کے اندر یہ تاثر آئے گا کہ پاکستان اسرائیل کے دفاع کے لیے اپنی فوج کو بھیج رہا ہے، کیونکہ جو سب سے بڑا مینڈیٹ ہے وہ حماس کو ڈی ویپنائز کرنا ہے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسرائیل کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے اب تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں یا جو انالیسس سامنے آ رہا ہے اس میں بات بڑے واضح طور پر آ رہی ہے کہ پاکستان کی فوج غزہ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان کی فوج کا موقف ہے کہ ہم پیس کیپنگ مشن ہے، پیس انفورسمنٹ مشن ہمارا نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہاں پر ایک اور بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ مسلمان ممالک تو ابھی اس چکر میں ہیں، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یا تو عاصم منیر صاحب کی کرسی بچے گی یا پاکستان کی فوج غزہ جائے گی۔ یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی کہ کرسی بھی بچ جائے اور پاکستان کی فوج غزہ چلی جائے۔
عاصم منیر صاحب اگر انکار کریں گے تو عاصم منیر صاحب کی چھٹی ہو جائے گی، کیونکہ امریکی اسٹیبلشمنٹ رجیم چینج کی ماسٹر ہے، ان کو انکار سننے کی عادت نہیں ہے، ایک عمومی تاثر ہے۔ اور اگر پاکستان کی فوج غزہ چلی جاتی ہے تو اس سے پاکستان کی فوج کو بڑا ایور لاسٹنگ قسم کا ایک نقصان ہوگا، جس کو میں آپ بیان کر چکا ہوں۔ اب پاکستان کیا فیصلہ کرتا ہے یہ آنے والے دنوں میں ہی پتہ لگے گا، مگر جو سب سے بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یورپی ممالک جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے تھے، جو اسرائیل کی مذمت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، جن کے ڈبل سٹینڈرڈز تھے، دوہرے معیار تھے، وہ غزہ کے لوگوں کے ساتھ بھی تھے، وہ مارنے والوں کے ساتھ بھی تھے اور مرنے والوں کے ساتھ بھی تھے۔ اب وہ سارے کے سارے جو پیس کے علمبردار بنے ہوئے، وہ تمام ممالک غزہ پیس بورڈ کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور سر فہرست اس میں نام ہے فرانس کا۔ فرانس نے واضح طور پر انکار کر دیا کہ وہ غزہ پیس بورڈ کا حصہ نہیں بنے گا۔ اب جیسے ہی فرانسیسی صدر نے یہ اعلان کیا، اس کے فوراً بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تڑیاں لگنے شروع ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ فرانسیسی صدر اب زیادہ دیر تک اپنے عہدے پر نہیں رہیں گے، ان کو ہٹا دیا جائے گا۔ یعنی کہ رجیم تو ایران میں تبدیل ہونی تھی، مگر رجیم اب ہمیں فرانس میں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی، کیونکہ امریکی صدر جس کو کہہ دیں کہ یہ بندہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چلے گا، تو وہ پھر ایسے حالات اور سرکمسٹانسز بن جاتے ہیں کہ وہ بندہ پھر کرسی پہ نہیں رہتا۔ تو فرانسیسی صدر کو ایک تو انہوں نے ہٹانے کی ایک دھمکی دے دی ہے، اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جو شراب ہے، جو فرانسیسی شیمپین ہے، شراب ہے، اس پر 200% ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اب یہ جو ٹیرف ہے، یہ جو ٹیرف کو ایک ہتھیار کے طور پر ٹرمپ صاحب استعمال کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ٹرمپ کے ٹیرف کو ایک ہتھیار کے طور پر بڑے مثبت طریقے سے، بڑے زبردست طریقے سے استعمال کرتے رہے اور اپنے فیصلوں کو منواتے رہے۔ مگر فرانس نے انکار کیوں کیا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ فرانس نے انکار کیا ہے امریکی صدر کا جو گرین لینڈ کے حوالے سے رویہ ہے، یورپی یونین کو جس طریقے سے دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یورپی علاقوں کے اوپر جو قبضے کی خواہش ہے، اس رویے نے مجبور کر دیا فرانس کو کہ وہ ریزسٹ کرے، اور ایک سٹیج ایسی آنی ہی تھی جہاں پر یورپ اور امریکہ بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گے۔ تو فرانس وہ پہلا ملک بن گیا ہے جس نے غزہ پیس بورڈ میں شمولیت سے انکار کر دیا ہے۔ اب فرانسیسی صدر کی ایک چیٹ بھی پبلک کر دی ہے، اور ایک ایسا میسج ہے جس میں G7 اجلاس میں ایک خصوصی ڈنر کی بات کی جا رہی ہے، جس میں ٹرمپ سے کہا جا رہا ہے کہ شام اور ایران کے معاملے پہ تو ہم اکٹھے ہیں، متفق ہیں، مگر یہ آپ گرین لینڈ کے معاملے پہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اب فرانسیسی صدر تو ایک سمبل بن گئے ہیں اختلاف کا اور انکار کا۔ مگر اب یہ سوال ہے کہ باقی جو ممالک ہیں، جس میں جرمنی ہے، برطانیہ ہے، اٹلی ہے، اور دیگر یورپ کے جو ممالک ہیں، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ابھی تک ان ممالک میں سے بھی کسی بڑے ملک نے فیصلہ نہیں کیا کہ اس نے پیس بورڈ کا حصہ بننا ہے یا نہیں بننا۔ اب ایک طرف مسلم ورلڈ ہے، وہ ڈیوائیڈڈ ہے، پاکستان، ترکی، مصر، قطر، سعودی عرب، یہ سارے کے سارے کنفیوز ہیں کہ ہم نے کہہ تو دیا، ٹرمپ کو کمٹمنٹ تو دے دی، مگر کیا ہم اس کا حصہ بن سکتے ہیں، کیا پریکٹیکلی کچھ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ بھی ایک طرف ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں UAE جیسے ملک بڑے فرنٹ پر آ کے فرنٹ لائن پر کھیل رہے ہیں، اور وہ تو بالکل تیار ہیں اسرائیل کی پچ پر کھیلنے کے لیے۔ مگر یورپ کی طرف سے جو بیہیویئر آیا ہے وہ ایک بڑا ایک ان ایکسپیکٹڈ قسم کا بیہیویئر ہے۔ مگر یہاں پر کچھ عجیب چیزیں بھی ہم نے دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہیں۔ مثال کے طور پر جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، وہ تو تاحیات اس پیس بورڈ کے چیئرمین ہوں گے، مگر جتنے رکن ممالک ہیں ان کی مدت 3 سال ہوگی، تو یہ ایک امتیاز ہے۔ پھر اس کے بعد وہ تو 4 سال کے لیے امریکی صدر ہیں، 4 سال کے بعد وہ ریٹائر ہو جائیں گے، تو ان کی جگہ پر کوئی امریکی صدر، یعنی وہ تاحیات بانی ٹرمپ رہیں گے، تو یہ ٹرمپ پیس بورڈ ہوگا،
یہ غزہ پیس بورڈ یا عالمی پیس بورڈ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک کلب کی ممبرشپ فیس کا ایک نیا کانسیپٹ آیا ہے کہ اگر آپ مستقل ممبر بننا چاہتے ہیں، پرماننٹ ممبر بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو $1 ارب بطور ڈونیشن دینی پڑے گی۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کسی کلب کی ممبرشپ لیتے ہیں کہ آپ پیسے جمع کراتے ہیں اور آپ پھر اس کلب کے ممبر بن جاتے ہیں۔ تو یہ کلب ممبرشپ فیس کا ایک سسٹم بھی چل رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رول پرماننٹ ہو تو آپ اس میں $1 ارب دے دیں۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ اٹھایا جا رہا ہے، کچھ قوتیں طاقتیں ڈبیٹ کر رہی ہیں کہ یہ اقوام متحدہ کے پیرلل ایک نیا انٹرنیشنل فورم ٹرمپ نے بنانے کی کوشش کی ہے، اور اسی وجہ سے 60 سے زائد ممالک کو اس میں شمولیت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ بظاہر جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں یا امریکہ کے وہ اتحادی ہیں جو ابھی تک امریکہ کی ٹیرف پالیسی کی زد میں نہیں آئے، کسی کنٹروورسی کی زد میں نہیں آئے، وہ سارے کے سارے اس پہ لبیک کہہ رہے ہیں، جیسے کہ متحدہ عرب امارات۔ اور متحدہ عرب امارات پر کیا الزام ہے؟ وہ یمن کے اندر ان فورسز کو سپورٹ کر رہا تھا، اسلحہ پرووائڈ کر رہا تھا جو سعودی عرب کے اگینسٹ کام کر رہے تھے، اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا اسرائیل کی ایما پر مبینہ طور پر، ریڈنگ یہی بتاتی ہے۔ تو یہاں پر اب کہانی آ کر رک گئی ہے کہ یہ اقوام متحدہ کا متبادل بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، یہ متبادل بننا بھی چاہیے۔ اور اقوام متحدہ کو فیل کس نے کیا ہے، اقوام متحدہ کا مذاق کس نے بنایا ہے؟ سب سے پہلا وہ امریکہ ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کی طاقت اقوام متحدہ کی طاقت سے زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی سٹوری ہے وہ گرین لینڈ کی ہے۔ اب گرین لینڈ کا تنازع یورپ اور امریکہ کو آمنے سامنے لیا ہے، اور کچھ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ دنیا میں تیسری عالمی جنگ کی بنیاد بننے جا رہا ہے۔ اور گرین لینڈ کے حوالے سے آج امریکی صدر نے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت ایک تصویر شیئر کی ہے، جس میں وہ امریکی پرچم کو وزیر خارجہ ساتھ ہیں، اور ایک اور شخصیت ہے وہ ایک گرین لینڈ کی طرف جا رہے ہیں، اور آگے گرین لینڈ کا ایک بورڈ لگا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈنمارک گرین لینڈ کا تحفظ نہیں کر سکتا۔ اور اس کے اوپر چائنا نے بھی اپنا ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور چائنیز نے کہا ہے کہ چائنا کو ایک وجہ کے طور پر اپنے خود غرض مقاصد کی خاطر چائنا کو ایک بہانے کے طور پر استعمال کر کے آپ گرین لینڈ پر قبضے کی خواہش رکھتے ہیں، جو کہ بڑی ایک ناجائز ڈیمانڈ ہے۔ مگر امریکہ بڑا کنونس ہے کہ اس کو قومی سلامتی کی خاطر گرین لینڈ پر قبضہ کرنا ہے، اسے چین کے خطرے کو کیٹر کرنا ہے، تو ان مقاصد کے لیے اس کو قبضہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ امریکی فضائیہ کے طیارے وہ گرین لینڈ کے اوپر پروازیں کر رہے ہیں۔ ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ یہ ایک پیغام ہے واضح طور پر کہ اگر آپ پیار سے نہیں مانیں گے، سودا نہیں لگوائیں گے، ڈیل نہیں کریں گے، تو آپ پہ قبضہ کر لیا جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ ایک روٹین کی پروازیں ہیں، کیونکہ ایک ڈیفنس پیکٹ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، ایک ایئر بیس گرین لینڈ کے اندر امریکہ کی آلریڈی موجود ہے، اور تمام این او سیز کے تحت یہ جہاز انٹر کیے گئے ہیں۔ بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پہلے ہمیشہ امریکہ، یورپ، برطانیہ، یہ سارے مل کے مسلمان ملکوں کا بیڑا غرق کرتے رہے ہیں، مسلمان ملکوں کا حشر نشر کرتے رہے ہیں، یہاں حکومتیں بدلتے رہے ہیں۔ اس میں کوئی ڈیموکریٹک کریڈینشلز آپ کو کبھی دیکھنے کو نہیں ملے۔ یہ بھی پہلی مرتبہ اب ہو رہا ہے کہ وہ جو گڑھے انہوں نے مسلمان ملکوں کے لیے کھودے تھے، اب وہ خود ایک دوسرے سے دستوں گریباں ہیں۔ مسلم ورلڈ تو اپنی سزا بھگت رہا ہے، بھگت چکا ہے، بھگتا رہے گا، مگر جو کرسچن ورلڈ ہے یا جو ایتھسٹ ورلڈ ہے، وہ پہلی مرتبہ اس زائنسٹ سائیکالوجی، زائنسٹ مائنڈ سیٹ کا مقابلہ کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ مغرب کے اندر امریکہ کا جو ٹکراؤ ہے یورپی ممالک کے ساتھ، اس میں کون فاتح ہوتا ہے؟ امریکہ کو فتح ملتی ہے، یورپی یونین کو ملتی ہے؟ یورپی یونین کس حد تک ریزسٹ کر سکتا ہے امریکہ کو، کس قیمت پر انکار کرے گا، اور اس کی ویلیو اور ورتھ کیا ہوگی؟ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔